سونے سے پہلے جس آخری انسان کے بارے میں آپ سوچتے ہیں وہ یا تو آپ کی خوشی کی وجہ ہوتا ہے یا دکھ کی۔ اچھے اور خوبصورت کھلے کھلے کپڑے پہننے سے آپ کی خود اعتمادی بڑھ جاتی ہے۔ جب ہم کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جس سے ہمیں پیار ہو تو ہماری آنکھ میں موجود سیاہ دائرہ 45% تک بڑا ہو جاتا ہے۔ جب کسی کو نیا پین گفٹ کیا جائے اور کچھ لکھ کر چیک کرنے کو کہا جائے تو 97% لوگ اپنا نام لکھتے ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق عورت توجہ مانگتی ہے اور مرد ذہنی سکون۔ یہاں بھی ان دونوں کو یہ دو چیزیں ملیں گی، یہ دونوں وہیں کے ہو کر رہ جائیں گے۔ اگر آپ خوشی سے روئیں تو آپ کا پہلا آنسو دائیں آنکھ سے نکلے گا اور غم سے روئیں تو بائیں آنکھ سے نکلے گا۔ سائیکالوجی کے مطابق جن لوگوں کی لکھائی خراب ہوتی ہے وہ بہت تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی چیزوں پر روئے تو وہ شخص معصوم اور نرم دل کا مالک ہے۔ کسی میں بھی اتنی جرأت نہیں ہوتی جو ہماری بے عزتی کر سکے۔ یہ موقع ہم خود ہی لوگوں کو دیتے ہیں۔ پہلے ہم خود ہی اپنی عزت اور قدر نہیں کرتے اور جب لوگ یہ جان لیتے ہیں تو وہ بھی ہماری بے قدری اور بے عزتی شروع کر دیتے ہیں۔ ذہین لوگ اکثر اپنے آپ کو ذہانت و قابلیت کے لحاظ سے کم شمار کرتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس کم عقل لوگ اس حوالے سے خود کو زیادہ شمار کرتے ہیں۔ 3 طرح کے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پہلے نمبر پر وہ جو زندگی میں کچھ نیا کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے، جو خود کو نہیں بدلتے۔ دوسرے وہ جو کچھ کرتے ہیں، کچھ نیا کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن جب ان کو رزلٹ نہیں نظر آتا تو مایوس ہو کر اپنے مقصد پر کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ جو لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں، ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور ان کی باتوں پر عمل بھی کرتے ہیں۔ آپ کی سوچیں آپ کے جذبات پر اثر ڈالتی ہیں اور آپ کے جذبات آپ کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور آپ کے فیصلے آپ کی زندگی کو بناتے یا بگاڑتے ہیں۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ آپ بچپن میں اپنی اچھی یا بری پرورش کے ذمہ دار تو نہیں ہیں، مگر اپنی جوانی میں اپنی ذہنی صحت کی بہتری کے لیے 100% ذمہ دار ہیں۔